ہمارے لیے آج کا پہلا کلمہ خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کے معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23 باب اس کی 34ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو اس کے زندہ پاک اور مقدس کلام کے لیے، آمین۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19 باب اس کی 14ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی پیشی پیلاطوس کے سامنے چھٹے گھنٹے کے قریب یعنی صبح 6 بجے ہوئی تھی، اور مرکز 15 باب 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابھی پہر دن چڑھا تھا، اور انگلش ترجمہ میں پہر دن کی بجائے تیسرا گھنٹہ لکھا ہے، جس کا مطلب ہے پہلے پہر کا تیسرا گھنٹہ گزر رہا تھا۔ یہودیوں کے دستور کے مطابق 8 پہر ہوتے تھے، یعنی رات کے اور دن کے ملا کے ٹوٹل 8 پہر ہوتے تھے، اور ہر پہر میں 3 گھنٹے ہوتے تھے، اور دن کا پہلا پہر طلوع آفتاب یعنی صبح 9 بجے سے، چنانچہ یہ صبح 9 بجے کا وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح یعنی بھیڑوں کے بڑے چرواہے کو صلیب دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے کلمے سے تیسرے کلمے تک دوسروں کے لیے کلمات، چوتھے کلمے سے 7ویں کلمے تک اپنی ذات کے لیے کلمات۔ پہلے کلمے میں وہ ایک ٹھوس دلائل کے ساتھ معافی کے لیے اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے تاکہ اس کی درخواست منظور ہو جائے۔ یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے، اور معافی کے لفظی معنی ہیں معاف کر دینا، بخش دینا، آزاد کر دینا۔ لفظ معافی کتاب مقدس کے اردو ترجمہ میں تقریباً 31 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 12 مرتبہ پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ معافی ایک ایسا رویہ ہے جو تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے اور مددگار ثابت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نینوا کے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گناہوں کو چھپایا نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور انہوں نے خدا سے برکت پائی۔ یہ لوگ یہودی یا مسیحی نہیں تھے، بلکہ غیر اقوام کے لوگ تھے، بتوں کو ماننے والے تھے، اور ان کی بدکاری خدا کے حضور پہنچی۔ اور یہ سارا واقعہ خداوند یسوع المسیح سے قبل 800 سال پہلے کا ہے۔ نینوا موجودہ عراق ہے، اور اس شہر کو نوح کے پڑپوتے نمرود نے آباد کیا ہے، اور اس نے اور بھی کئی شہر آباد کیے تھے۔ اس شہر میں تقریباً 1.25 لاکھ لوگ رہتے تھے، اور اس شہر کی
مسافت تقریباً 3 دن کی تھی۔ 1.25 لاکھ لوگوں نے خدا سے معافی مانگی اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور خدا نے ان کو معاف کیا۔ کتاب مقدس میں ایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں جب لوگ اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو قبول نہیں کرتے۔ مقدس یونا کی کتاب ہمیں یونا نبی کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے نینوا کی بجائے ترسیس کو بھاگ گیا۔ طوفان کا آنا، یونا کا سمندر میں پھینکا جانا اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اس کا دعا کرنا، اپنے گناہ کا اقرار اس کے لیے بحالی کا سبب بن گیا۔ نینوا کے شہر کے بادشاہ اور عوام کا ٹاٹ پہننا، روزہ رکھنا اور خاک پر بیٹھ جانا ان کے لیے ان کے گناہوں کے اقرار کو ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں 1.25 لاکھ لوگ بچا لیے گئے۔ کتاب مقدس میں یونا 3 باب اور 10ویں آیت میں یہ لکھا ہے، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روشوں سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ صلیب وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے ابلیس، گناہ اور موت کو اور ہر طرح کی انسانی اور شیطانی طاقتوں کو جو خدا کے خلاف تھی تباہ و برباد کر دیا، تاکہ بنی نوع انسان پر واضح ہو جائے کہ نیکی بالاخر بدی پر غالب آ جاتی ہے۔ جب ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اس کی پہلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز دعا سے کیا اور اب اختتام بھی دعا سے کر رہا ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں پطرس رسول خداوند یسوع مسیح کا انکار کر کے گناہگار بنتا دکھائی دیتا ہے، مگر مرغ کے 3 بار بانگ دینے کے بعد جب اس کو خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی یاد آتی ہے تو لکھا ہے کہ وہ زار زار رویا۔ اس کا رونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی اس غلطی اور اپنے اس گناہ پر پشیماندہ ہے، افسردہ ہے اور اس کے پچھتاوے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی معافی کو ظاہر کرتا ہے۔ نتیجہ خدا نے 3 بار انکار کرنے والے پطرس کو ایک ہی باز کرنے سے 3000 لوگوں کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیا۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 48ویں آیت میں یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک بد چلن عورت کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور جب ہم یوحنا 8 باب 1 کا 11ویں آیات تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر فقیہ اور فریسی ایک عورت کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں جو زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ اے استاد تو اس عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے منہ بند کر دی یہ کہہ کر کہ اگر تم میں کوئی بے گناہ ہے تو اس کو پتھر مارے۔ سب باری باری چلے گئے تو یسوع نے اس عورت سے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا۔ میرے عزیزو
یہی لفظ کہ جا پھر گناہ نہ کرنا، بالکل اسی طرح معافی مانگنے کی ضرورت ہے جس طرح نینوا کے لوگوں نے معافی مانگی تھی، اسی طرح معافی مانگنے کی ضرورت ہے جس طرح پطرس رسول زور زور زار زار رویا تھا۔ ہمیں ضرورت ہے تاکہ خدا ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کرے۔ آج ہی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرے، ان لوگوں پر نگاہیں لڑائے آپ نے جن کا گناہ کیا ہے، اور ان پر بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جو آپ کے قصوروار ہیں، آپ نے جن کا قصور کیا ہے ان سے معافی مانگنے، اور جو آپ سے معافی کے طلبگار ہیں یہ جان کر ان کو دل سے معاف کریں۔ جب خدا نے میرے اور آپ کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ معافی مانگنے اور معاف کرنے کے سلسلہ میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ایک تمثیل کو ہم دیکھتے ہیں جس کا بیان مقدس متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 22 تا 35ویں آیت میں ملتا ہے۔ جب زیادہ قرض داروں کو معاف کر دیا گیا تو وہ کم والوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے اسے شریر نوکر کہا گیا ہے۔ یہ صرف صلیب پر جان کرنے کی حالت میں نہیں، یسوع مسیح کا ایک کلمہ نہیں، بلکہ مسیح ایمانداروں کے لیے ایک دعا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ دوسرے کلمے کے لیے خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوگی۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23واں باب 39ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23واں باب 39ویں آیت سے جو لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دے کر کہنے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو وہ جانوروں کے درمیان میں پیدا ہوا، اور جب وہ مرا تو ڈاکوؤں کے درمیان میں مرا۔ اور یہ الہی بے عزتی ہے جو انسان اپنے گناہ کے وسیلے سے خدا کے حضور کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ خدا کی بے عزتی کرتا ہے، اور بہت دفعہ انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا لیکن وہ خدا کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اس بات کو یاد رکھے کہ یہ الہی بے عزتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو خداوند کی مرضی کے موافق نہیں ہے وہ الہی بے عزتی ہے۔ اور جب انسان اس کی انٹینسٹی کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر گناہ سے توبہ کرتا ہے اور گناہ سے باز آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خالق کی بے عزتی کرنا نہیں چاہتا۔ سو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ڈاکوؤں کے درمیان ہوا، اس کی پیشین گوئی تھی۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ وہ
جو معصوم ہے، وہ جو بے گناہ ہے، وہ جو لا خطا ہے، دیکھیں کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، اور پھر بھی وہ خطا کاروں کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ یسوع کا ایک لقب تھا کہ وہ گناہ گاروں کا دوست ہے۔ یسوع گناہ گاروں سے محبت رکھتا ہے۔ جیسس لوز کرمنلز، اور وہ گناہ گاروں اور خطا کاروں کے درمیان ہی جو ہے وہ صلیب پر لٹکایا گیا۔ یونانی زبان میں جو ان ڈاکوؤں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان کے جرائم کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، اور جو ان کے جرائم کی شدت تھی، وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے، ایسے لوگ جو اپنے شکار کو دکھ اور تکلیف پہنچانے میں تسکین حاصل کرتے ہیں، اس قسم کے وہ لوگ تھے۔ اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے باغی تھے جو حکومت کے خلاف کام کرتے تھے، اور اس لیے انہیں سزا دی جاتی تھی۔ وہ بڑے گناہگار تھے، وہ بڑے سفاک تھے، اور ان کے درمیان خداوند یسوع مسیح بھی انہی کی طرح صلیب پر لٹکایا گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ایسے ڈاکوؤں کے درمیان جو ظالم اور جابر اور سفاک ہیں، خداوند یسوع مسیح کو جو رحم اور ترس اور فضل سے بھرا ہوا خدا ہے، انہیں ان ڈاکوؤں کے درمیان صلیب پر لٹکایا گیا۔ دو ڈاکو خداوند یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں موجود ہیں، اور ان دونوں کے پاس یکساں موقع تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے فضل کا فیض حاصل کرتے اور اپنی جان بچا لیتے۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک ڈاکو جو صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکایا گیا ہے، وہ اسے تانا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا، کیا تم مسیح نہیں؟ اور جب شیطان خداوند یسوع مسیح کو ستانے کے لیے اور آزمانے کے لیے آیا تھا، تو اس وقت اس نے بھی ایک ایسا جملہ خداوند یسوع مسیح کی نسبت کہا جو شک پیدا کرنے والا ہے، کیا تو خدا کا بیٹا نہیں؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہے کہ روٹیاں بن جائیں۔ اور یہاں پر یہ ڈاکو بھی ایسی ہی بات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ وہ مسیح کو شک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ لیکن دوسرا ڈاکو جو ہے اس نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، اور پہلی بات جو انسان کے اندر بیدار ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتا ہے اور جب وہ نجات پاتا ہے تو وہ خداوند کا خوف ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر خدا کا پاک خوف ہونا چاہیے، اور اس پاک خوف کے ذریعے سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ جب انسان پر خدا کا خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ اور شخص کے اندر خدا کا خوف اس لیے بیدار ہوا ہے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس نے وہ قوانین جو انسان کے بنائے ہوئے توڑے ہیں، اس کی پاداش میں اس کو صلیب پر سزا دی جا رہی ہے، اور اگر اس نے اس خدا کے قوانین کو توڑا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، جب اس کے حضور پیش ہوگا تو اسے کتنی سزا ملے گی۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ اور پھر وہ اقرار گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اس ڈاکو نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس ڈاکو نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن مرتے وقت نجات پانے کے لیے جو کام ضروری ہے وہ اس ڈاکو نے کیا۔ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اسے خداوند یسوع مسیح سے معافی ضرور ملتی ہے۔ اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور خداوند یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کا بھی اقرار کیا۔
میرے پیارے عزیزو، ہم نجات اسی کے وسیلے سے پاتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خداوند کے آگے جھک جائیں، خداوند کے آگے اقرار کریں کہ اے خداوند میں کمزور ہوں، میری کاوشیں نجات پانے کی ناکام ہیں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن ایک ایسا شخص ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے کبھی کوئی خطا نہیں کی، اور میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے جو لاخطا بے گناہ شخصیت ہے، اور اسی کی راست بازی ہمیں سونپ دی جاتی ہے، اس کی راست بازی ہمارے نام کر دی جاتی ہے۔ میری نیکی کسے کام نہ آوے، تیری نیکی یہ کچھ ہو، اور جو اس کی نیکی ہے وہ اس کی راست بازی ہے، یعنی خدا کی راست بازی، جس کا بہت زیادہ ذکر آپ کو رومیوں کے خط میں ملے گا، اور وہ راست بازی اس کے نام کر دی جاتی ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اور پھر اس نے مزید اقرار جاری رکھا، اس نے کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، یعنی اس نے خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا بھی اقرار کر دیا، کیونکہ بادشاہی جو ہے وہ بادشاہ کی ہوتی ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا، یعنی اس نے یسوع کو اپنا بادشاہ مان لیا، اور جس کا بادشاہ یسوع ہوتا ہے اس پر جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور بہشت کے بند دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس کا بادشاہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ ماننے والے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ جب اس نے خداوند یسوع مسیح سے یہ التجا کی، جب اس نے خداوند یسوع مسیح سے یہ درخواست کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس کا لفظ بڑا دلچسپ ہے۔ فردوس کا جو پس منظر ہے یہ فارسی ہے، ایرانی ہے، کیونکہ فارسی بادشاہ اپنے گھروں کے ساتھ ایک چار دیواری کے اندر ایک باغ بنایا کرتے تھے، فصیل دار باغ ہوتا تھا، اس کے گرد چار دیواری ہوتی تھی، اور اس باغ میں اس باغ کا نام جو ہے اسے فردوس کا نام دیا جاتا تھا، پیراڈائز اسے کہا جاتا تھا۔ اور بادشاہ جسے پیار کرتا تھا یا جسے عزت دینا چاہتا تھا، جسے اعزاز دینا چاہتا تھا، اسے یہ کہتا تھا کہ تو آج میرے ساتھ اس میرے فردوس میں آ کر میرے ساتھ تو اس میں واک کرے گا، اس میں چلے پھرے گا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ انسان کی خدا کے ساتھ رفاقت جو ٹوٹی تھی وہ بھی ایک باغ میں ہی ٹوٹی تھی۔ جب آدم نے گناہ کیا اور خدا کی نافرمانی کی اور خداوند کے حکم کو توڑ دیا، ایک باغ میں اس کی رفاقت ٹوٹی تھی، اور اب خداوند یسوع مسیح اس باغ میں اس انسان کو لے جانا چاہتا ہے جو باغ سے نکالا گیا تھا، اب اس باغ میں لے جانا چاہتا ہے جہاں پہ وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ دوبارہ سے چلنے پھرنے کے لائق بن جائے، اور اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم صرف جنت کا مزہ نہیں لیں گے، صرف جنت کا لطف نہیں لیں گے، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس جنت کا لطف لیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جس کام میں خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہو، اس لطف کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مزہ جو ہے وہ کئی گنا ہو جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہم سے کہتا ہے کہ تو اس سے کہتا ہے جو ڈاکو ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور آخری بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض یہ تصور رکھتے ہیں کہ شاید انسان فوری طور پر جنت میں نہیں جاتا، بلکہ شاید اسے کئی ہزار سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے یہ نہیں کہا کہ تو کل آ جائے گا یا پرسوں آ جائے گا یا کئی سالوں بعد جب تیرے گناہ مٹائے جائیں گے تو پھر آئے گا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح اسی روز فردوس میں چلا گیا۔ کچھ بدعتی تعلیمات کو پھیلانے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کچھ دن بعد شاید
باپ کے حضور فردوس میں گیا، لیکن یسوع کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اسی روز خداوند یسوع مسیح فردوس میں گیا، اسی روز وہ ڈاکو جو بہت برا تھا اور جو اپنی زندگی میں بہت گندا تھا، لیکن آخری لمحات میں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں چلا گیا۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت۔ تیسرے کلمے کی تلاوت کے لیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 25ویں، 26ویں اور 27ویں آیت کو ہم خداوند کے کلام میں سے سماعت فرمائیں گے۔ تیسرے کلمے کے لیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور 25ویں، 26ویں اور 27ویں آیت کو خداوند کے کلام سے سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خدا ان کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ متی کی انجیل اس کے 27ویں باب اور اس کی 47ویں آیت میں لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ یعنی دوپہر 12 بجے سے تیسرے پہر یعنی 3 بجے تک ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اور جو دوسرا کلمہ ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ تقریباً 11 بجے کے قریب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے صادر فرمایا۔ اور تیسرا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے تقریباً 11:30 سے 11:45 یعنی کہ ابھی اندھیرا شروع ہونے والا تھا، اس سے پیشتر خداوند یسوع نے اپنے منہ سے اس کلمے کو صادر فرمایا۔ یسوع مسیح کامل محبت ہے، اور جو تیسرا کلمہ ہے یہ اس کی کامل محبت کا ثبوت نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پیکر محبت ہے، وہ محبت کا منبع ہے، اور اس لیے یہ جو کلمہ ہے اسے محبت کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم کلمے کے الفاظ پر غور کریں، ہم جو اس کا سین ہے، اس کا جو ماحول ہے، ہم اس پر تھوڑی سی اپنی اس کا جائزہ لیں گے، نظر دوڑائیں گے۔ پہلے کلمے میں خداوند یسوع مسیح پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے، اور دوسرے کلمے پر خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا کلمہ دیکھیں یہاں پر کہ بالکل ایک نئی تصویر پیش کرتا ہے۔ پہلے کلمے میں وہ اپنے باپ سے درخواست کر رہا ہے کہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسرے کلمے میں وہ ڈاکوؤں کو فردوس میں پہنچا رہا ہے، اور تیسرے کلمے میں یہاں وہ اپنی ماں سے اور اپنے اس شاگرد سے جو سب سے چھوٹا ہے یوحنا رسول، ان سے مخاطب ہے۔ اور ان عزیزوں میں جیسے کہ ہم نے 25ویں آیت میں پڑھا ہے، سنا ہے، وہاں پہ لکھا ہے یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن 2 لوگ، مریم کلوپاس کی بیوی 3 اور چوتھی مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یعنی 4 عورتیں خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے کھڑی ہیں، اور 5واں مرد ہے جو یوحنا رسول ہے۔ اور یسوع کی اس وقت کی صلیب کے پاس کھڑا ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ پورے یروشلم میں، پورے بنی اسرائیل قوم میں ایک عجیب واقعہ ہو رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح جس کو بادشاہ مانا جاتا تھا،
کہ یہ آنے والا یہودیوں کا بادشاہ ہے، اب اسے صلیب دی جا رہی ہے اور لوگ اسے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور جو اس کے پاس کھڑے ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ 4 عورتیں اور 5واں ایک مرد ہے جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے کھڑے خداوند یسوع مسیح کی اس محبت میں، جو اس کی کامل محبت ہے، اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی صلیب کے نیچے کھڑے ہیں۔ اور عورتیں خداوند یسوع مسیح کی دور میں ان کا کوئی سوشل ویلیو نہیں تھا، ان کی کوئی سماجی حیثیت نہیں تھی، اس لیے کوئی وہ تحریک نہ چلانے کے سبب سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ عورتیں کچھ کر نہیں سکتی تھی، کوئی احتجاج نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ صلیب کے نیچے کھڑی ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر دیکھ رہی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب یہ نیچے کھڑی کیوں ہیں؟ یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں 4 باب کی 18ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی محبت کے اندر خوف نہیں ہوتا، جن کے اندر محبت ہوتی ہے، جو یسوع کے صلیب کے نیچے کھڑے ہو کر اس کی صلیب کو، اس کے دکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر محبت ہے، اور وہ محبت سے خوف زدہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ یسوع کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی صلیب کے نیچے کھڑے ہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح پیکر محبت ہے، محبت کا چشمہ ہے۔ بائبل مقدس محبت کے گرد گھومتی ہے، اور بائبل مقدس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ محبت ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی میں پنہاں ہے۔ اور انسان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی محبت اسے کہاں لے کر جاتی ہے؟ اسے صلیب پر لے جاتی ہے۔ اتنی محبت ہے کہ انسان کے لیے منہ پر ٹھکوایا، کانٹوں کا تاج پہن لیا، بھاری صلیب اٹھا لی، کوڑے کھا لیے، شرمندگی برداشت کی، رسوائی برداشت کی، غموں کو برداشت کیا، دکھوں کو برداشت کیا، اور آخرکار اپنی صلیب پر جان دے دی۔ یہ اس کی کامل محبت کا ہمیں عملی ثبوت نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی محبت کو کیسے انسان کے اوپر واضح کیا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 13ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں دکھا سکتا کہ وہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اپنی جان کا نذرانہ دینا اپنے دوستوں کے لیے، یہ اس کی کامل محبت کا عملی ثبوت ہے۔ اور جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے یہ 5 لوگ کھڑے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی اسی محبت میں یہ گرفتار ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں کی امید کرتا ہے جو اس سے محبت رکھنے والے، وہ ایسے لوگوں کی طرف اپنی نگاہ بڑھاتا ہے جو اس سے محبت رکھنے والے ہوں۔ وہ بغیر کسی شرمندگی کی پرواہ کیے، انہیں لان تان کیا جاتا ہوگا، انہیں سردار قائم میں ٹھٹھوں میں اڑاتے ہوں گے، انہیں غیر اقوام کے جو سپاہی تھے جو یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے، انہیں بھی ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی جو آنکھیں ہیں اس صلیب کی طرف بڑھائی رکھی جو ان کا خالق اور مالک اور منجی تھا، جسے وہ خداوند کہتے تھے، جسے بادشاہ کہتے تھے۔ آج کتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے رہتے ہیں؟ ہر سال ایسٹر منایا جاتا ہے، گڈ فرائیڈے منایا جاتا ہے۔ یسوع کی صلیب کے نیچے رہنا، یسوع کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، اس کے کلام کی طرف اپنی نگاہیں رکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا بغیر کسی دوسرے لوگوں کی پرواہ کیے ہوئے۔ کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر انہیں اپنی گواہی دینے کا موقع ملتا ہے وہ بتاتے ہی نہیں کہ میں مسیحی ہوں، وہ چھپا جاتے ہیں کہ ہمیں رسوائی حاصل ہوگی، ہمیں شرمندگی حاصل ہوگی۔ ایسی شرمندگی اور ایسی رسوائی سے بڑھ کر یسوع مسیح کی محبت ہے جو آپ کی محبت میں اس صلیب پر چڑھ گیا۔ اب کلمے کی طرف
ہم تھوڑے سے غور کرتے ہیں. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. یہاں پر جو لفظ آیا ہے اے عورت کا لفظ آیا. اے عورت اردو زبان میں بے عزتی کی جھلک اس میں نظر آتی ہے. اس میں کوئی اچھا عنصر نہیں پایا جاتا. کوئی عزت داروں والے الفاظ میں نہیں آتا جیسے ہم کسی کو ٹونٹ مار رہے ہیں کہ اے عورت. یہ ایسا لفظ ہے لیکن اگر ہم اس کی جڑ میں دیکھیں تو یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے جو الفاظ صادر فرمائے ہیں وہ یونانی زبان میں کہے تھے. اور یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اے محترمہ. نہایت ہی عزت والے الفاظ ہیں, بہت ہی قابل عزت ہیں. اور یہ جو الفاظ ہیں جو یونانی لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی ماؤں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. جن سے بڑی محبت اور عقیدت ہوتی تھی ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا جاتا تھا جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے اے عورت. اور اگر خداوند یسوع مسیح اے عورت کا لفظ استعمال نہ کرتے تو پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب کی 15ویں آیت میں موجود پیشن گوئی پوری نہ ہوتی. اور وہ پیشن گوئی کیا تھی کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یاد رکھیے کہ ہم سب باپ سے پیدا ہوئے ہیں, ہم باپ کی نسل ہیں. دنیا میں ایک شخصیت پیدا ہوئی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, وہ آپ کا اور میرا مسیح خداوند ہے. اور یہ عورت کی نسل ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اے عورت. یہ وہی الفاظ ہیں جو پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب کی 15ویں آیت میں ملتے ہیں. اور یہ جو الفاظ ہیں ان کو بڑی اہمیت حاصل, اور یہ پیشن گوئی تھی جو پوری ہونی تھی اور خداوند یسوع مسیح کے حق میں پوری ہوئی. خداوند یسوع مسیح نے بارہا اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ کر مخاطب کیا. اور یہ الفاظ یاد رکھیے انتہائی عزت کے, عقیدت کے, احترام کے الفاظ تھے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کے لیے صادر فرمائے. اور دوسری یہاں پہ بات کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. یہاں پر دو جملوں پر ہم غور کریں گے کہ دیکھ تیری ماں, دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور دیکھ تیری ماں یہ ہے. ذرا غور کریں ان دونوں جملوں پر کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور دیکھ تیری ماں یہ ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح خود مصیبت میں ہے, خود ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے, سر سے خون نکل رہا ہے, پاؤں سے خون نکل رہا ہے, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, بھوک بھی لگی ہوگی, مار پڑی ہوئی ہے, درد بھی ہو رہا ہوگا. سارا کچھ کے ساتھ ساتھ انہیں فکر کس کی ہے؟ اپنی ماں کی. اپنی ماں کی فکر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تیرا یہ بیٹا ہے, اور بیٹے اور شاگرد کو کہہ رہے ہیں دیکھ تیری یہ ماں ہے. اور ان دونوں کا ایک ریلیشن بنا رہے ہیں, ایک رشتہ آپس میں قائم کر رہے ہیں. اور یہ رشتہ جو ہے ان کا پہلے سے بھی رشتہ ہے. مقدس یوحنا رسول جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی خالہ زاد بیٹا بھائی بھی ہے. یہ ان کی خالہ کا بیٹا ہے, یعنی کہ ماسی کا بیٹا ہے مقدس یوحنا رسول. لیکن جو پہلے رشتہ ہے وہ ماسی کا بیٹا ہے. لیکن اب جو رشتہ بنا رہا ہے خداوند یسوع مسیح وہ یہاں پر صلیب پر کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور دیکھ تیری ماں یہ ہے, وہ ریلیشن کو مرج کر رہا ہے, ایک دوسرے میں ریلیشن کو قائم کر رہا ہے, تعلق بنا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح اگر مصیبت میں بھی ہے تو بھی وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کی ہر حالات میں حفاظت کرتا ہے. اس کی نظر اپنے لوگوں پر ہوتی ہے, خواہ مصیبت میں ہو, خواہ پریشانی میں ہو, خواہ دکھ میں ہو, خواہ بیماری میں ہو.
اس کی دھیان، اس کا گیان ہمارے اوپر لگا رہتا ہے. اور یہاں خداوند یسوع مسیح بخوبی جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اپنی ماں کو اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو، اس کے رونے کو، اس کے کرانے کو، اس کے چلانے کو وہ دیکھ رہے ہیں. اور اسی محبت میں وہ اس بات کا ریلیشن ایک نیا قائم کر رہے ہیں کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور دیکھ تیری ماں یہ ہے. اس کلمے سے جو ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل محبت ہے، اور وہ محبت کا پیکر ہے، محبت کا منبع ہے، محبت اس سے صادر ہوتی ہے. اور اگر کوئی محبت کرنا جانتا ہے، اگر وہ یسوع میں ہے تو محبت کرنا جانتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے. اور دوسری بات جو اس کلمے سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جسمانی رشتے بے شک ہماری نظر میں بہت مضبوط ہوتے ہیں. ہمارے بہن بھائی ہماری نظر میں بہت ہوتے ہیں کہ ہمارا خون ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب نئے رشتوں کو بناتا ہے، ایک کلیسیا کی صورت میں، ایک خاندان کی صورت میں، جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں. ہمارا جو رشتہ، جو ریلیشن ہے خدا نے مسیح میں بنایا ہے وہ انتہائی مضبوط ہے. یاد رکھیں کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے، جب ہم دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارے بہن بھائی بھی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو رشتے خدا بناتا ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں. اور جب آپ دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، آپ کے جسمانی ریلیشنز ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے جسمانی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تو جو رشتے قائم رہتے ہیں وہ آپ کے ابدی رشتے قائم رہتے ہیں، جو آپ ایک کلیسیا کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں، ایک خاندان کی صورت میں اس کے گھر میں جمع ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہمارے رشتے، روحانی رشتے جسمانی رشتوں سے زیادہ بالا تر، زیادہ مضبوط اور زیادہ بابرکت ہوتے ہیں خدا کی نظر میں. خدا مجھے اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت بخشے. آمین. چوتھے کلمے کے لیے تلاوت کریں گے کلام مقدس میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 27واں باب 45ویں آیت سے یوں لکھا ہے: اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے کہا، چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے. اور فوراً اس میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا. آمین. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت. جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رات میں اجالا ہو گیا تھا، اور اس کے فرشتے اس کی پیدائش کے وقت زمین پر اترے اور اس کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور ہر طرف نور ہی نور تھا، کیونکہ منجی دو جہاں خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر اس دنیا سے جا رہا تھا تو پورے ملک میں لکھا ہے کہ اندھیرا چھا گیا. یہ اندھیرا انسان کے دل میں جو تاریکی ہے اس کی غمازی کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے کہ انسان کے دل کے خیالات جو ہیں وہ تاریک ہیں. اس گناہ کی جس کا کفارہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر دے رہا ہے، اس گناہ کی تاریکی کی نمائندگی کرتا ہے کہ وہ اندھیرا جو ہے وہ چھا گیا جس وقت خداوند یسوع مسیح اس چوتھے کلمے کو ادا کرتے ہیں. یہ دوپہر کا وقت ہے اور خداوند یسوع مسیح کا کافی خون اس کے جسم سے بہہ چکا ہے، اس کا جسم چھلنی ہو چکا ہے. وہ کوڑے جو خداوند یسوع مسیح کو لگائے گئے وہ بڑے زبردست کوڑے تھے جو اس کو لگائے گئے، اور تاریخ دان اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ان کوڑوں کو کھاتے تھے کچھ تو ان کوڑوں کو کھانے سے ہی مر جاتے تھے.
وہ اتنے شدید ہوتے تھے، اتنے زبردست ہوتے تھے کہ بہت سے مجرم ان کوڑوں کی تاب ہی نہیں لا پاتے تھے اور وہیں پر وہ دم توڑ دیتے تھے۔ ان کوڑوں سے انسان کی جلد جو ہے وہ چھل جاتی تھی، اس کا جسم چھلنی ہو جاتا تھا، اور کچھ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انتڑیاں انسان کی باہر آ جاتی تھی۔ اور ایسی صورتحال میں خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا لہو ان کے جسم سے بہ رہا ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج دھرا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح لہو لہان ہے، پھر بھی خداوند یسوع مسیح کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ بلند آواز سے چلا سکتا ہے۔ وہ بلند آواز سے چلا رہا ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بلند آواز سے چلانے کی سخت خداوند یسوع مسیح میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح صلیب پر آنے سے پہلے ہی کیوں نہیں مر گئے؟ وہ صلیب پر پہنچے کیونکہ یہ ضروری تھا کہ برے کا سارا لہو بہ جائے، اور اسے صلیب پر سارا لہو بہانا تھا، اور صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ بہا دیا، میری اور آپ کی نجات کے لیے، میری اور آپ کی شفا کے لیے یسوع کا سارا لہو بہ گیا تاکہ اس کے لہو کے وسیلے سے ہم نجات پائیں۔ اور وہ صلیب پر چلاتا ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی۔ علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے 3 انجیل نویس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، رسول ہیں، اور ان میں سے 2 نے اس جملے کو، اس کلمے کو جو خداوند یسوع مسیح نے ادا کیا ہے، اس کو تحریر کیا ہے، اور وہ مقدس متی اور مقدس مرکز ہے۔ بچا ایک شاگرد مقدس یوحنا، اور جیسے ہم نے پہلے کلمہ سنا، قاری صاحب بیان کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح کا وہ کلمہ جس میں اس نے فرمایا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تو وہ اپنی ماں کو لے کر چلا گیا۔ این ممکن ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ ادا کیا، یعنی ایلی ایلی لما شبقتنی، تو اس وقت یوحنا وہاں پہ موجود نہیں تھا، ورنہ وہ بھی اس کلمے کو خداوند یسوع مسیح کی کلمات کے طور پر اپنی انجیل میں لکھتا، لیکن شاید وہ جا چکا تھا اس لیے اس نے یہ نہیں لکھا۔ مقدس مرکز کا جو ورژن ہے اس کلمے کا وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور اس میں وہ لکھتا ہے الوہی الوہی لما شبقتنی، وہ پورا کا پورا آرامی زبان میں لکھتا ہے، اور مقدس متی نے آدھا عبرانی میں اور آدھا آرامی زبان میں لکھا ہے، یعنی ایلی ایلی کے الفاظ تو جو ہے وہ عبرانی زبان کے ہیں، اور لما شبقتنی کے جو ہے یہ آرامی زبان کے الفاظ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بہت سی زبانیں بولتے تھے، خداوند یسوع مسیح آرامی زبان بھی بولتے تھے اور خداوند یسوع مسیح عبرانی زبان بھی بولتے تھے، لیکن زیادہ جو زبان زد عام تھی وہ آرامی زبان تھی۔ ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک کلمہ صلیب پر آرامی زبان میں ادا کیا ہو، ایلی ایلی لما شبقتنی، اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور یہ پیشین گوئی ہے آج سے 3000 سال پرانی، اور خداوند یسوع مسیح سے 1000 سال پہلے مقدس داؤد نے یہ پیشین گوئی کی، اور جب اس نے یہ پیشین گوئی کی اس وقت کوئی ایسے حالات نہیں تھے، اور یہ بڑا زبردست الہام کا ثبوت ہے کہ پیشین گوئیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور وہاں پہ زبور 22 میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور پھر وہ اپنے دکھوں کا اور جو اس کی تذلیل کی جا رہی ہے اس کا بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ تو جو لفظ ہے کیڑے کا، یہ کسی خوبصورت پھول پر بیٹھا ہوا خوبصورت کیڑا نہیں ہے، کسی اچھی جگہ پر بیٹھا ہوا کوئی خوبصورت کیڑا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کیڑا ہے جسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ پھل کو خراب کرتا ہے۔ اگر کوئی پھل کھا رہا ہو اس میں سے کیڑا نکل آئے تو وہ اس کیڑے کو بھی پھینک دیتا ہے اور اس پھل کو بھی
پھینک دیتا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے رد کیے جانے کا بیان کیا ہے. اور زبور نبی اس پیشین گوئی کی روح سے یہ کہتا ہے کہ میں آدمی نہیں، میں تو کیڑا ہوں جسے انسان نے کیڑا سمجھ کر رد کر دیا ہے. وہ یسایہ کی کتاب کے 53ویں باب میں لکھا ہے کہ آدمیوں میں حقیر و مردود، غم کا آشنا، مرد غمناک، یہ خداوند یسوع مسیح کی تعریف اور اس کی حالت بیان کی گئی ہے. اور آگے جا کر بھی جو بیان ہے 16ویں آیت میں لکھا ہے 22ویں زبور کی، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے. کتوں کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ اسے مصلوب کرنے والے جو اس کو صلیب پر لٹکا رہے تھے، جو اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونک رہے تھے، وہ غیر قوم تھے. اور یہودی غیر قوم کے لوگوں کو کتا کہتے تھے. اس لیے اس زبور میں ہمیں پیشین گوئی نظر آتی ہے، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ پاؤں چھیدتے ہیں. داؤد کے دور میں مصلوب کرنے کا رواج نہیں تھا. داؤد کے دور میں ہاتھ پاؤں چھیدے نہیں جاتے تھے، لیکن چونکہ روح القدس جو ہے وہ پیشین گوئی کروا رہا ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کی صحیح حالت یہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہے. لکھا ہے کہ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں. سکن کے اتر جانے سے، ہڈیوں کے نظر آنے کے سبب سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت کا یہ بیان کہ میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں. مجھے تاپتے اور گھورتے ہیں اور میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پوشاک پر کوڑا ڈالا گیا اور اس کی پوشاک کو آپس میں بانٹ لیا گیا. اندھیرا چھا چکا ہے. خداوند یسوع مسیح نہایت دکھ اور نہایت کرب کی حالت میں صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں اور اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور یہ سوال ہے کہ کیوں خدا نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے انسان کی ہر طرح کی سزا کو اپنے اوپر لے لیا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے انسان کے ہر طرح کے گناہ کو اور اس کے گناہ کے بدلے میں ملنے والی ہر طرح کی سزا کو برداشت کیا، اپنے اوپر لے لیا. اس مار کو، ان کوڑوں کو، اس دکھ کو، اس موت کو، اس رد کیے جانے کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا. اور انسان پر یہ سزا تھی کہ وہ خدا سے جدا ہو جائے گا. انسان پر یہ سزا تھی کہ وہ خدا کی رفاقت سے محروم ہو جائے گا. اس لیے جب خداوند یسوع مسیح نے انسان کی سزا کو کہ وہ الہی رفاقت سے محروم ہو جائے گا اپنے اوپر اس سزا کو لیا تو تاب نہیں لا سکا اور بلند آواز سے پکارا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے اور آپ کی خاطر اس سزا کو برداشت کرنے کے لیے رضا کرانہ طور پر خداوند یسوع مسیح نے اس سزا کو برداشت کیا. یہ خیال نہ کریں کہ الوہیت سے جدا ہو گئی، کیونکہ الوہیت سے جدا نہیں ہو سکتی. خدا باپ بھی الہی ہے، خدا بیٹا بھی الہی ہے، اور الوہیت سے جدا تو نہیں ہوتی، لیکن ہماری سزا کو پانے کے لیے الہی رفاقت سے محرومیت ضرور ہوئی ہے. اگر وہ نہ چھوڑا جاتا کس کی مجال تھی کہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا؟ کس کی مجال تھی کہ اس کے منہ پر تھوک سکتا؟ کس کی مجال تھی کہ اس کو صلیب پر لٹکا کر اونچے پر چڑھا دیتا؟ لیکن میرے اور آپ کی خاطر ہماری چھوڑے جانے کی سزا کو خداوند نے ہم پر نہیں آنے دیا بلکہ خود پر برداشت کر لیا اور ہمیں خدا کی رفاقت میں دوبارہ بحال کر دیا. اور میرے پیارے عزیزو، اسی کے وسیلے سے ہم بحال ہوئے ہیں. آج خداوند کی رفاقت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، جو عدن میں کھو گئی تھی، کیونکہ آدم ٹھنڈے وقت میں خداوند سے رفاقت رکھتا تھا، وہ عدن میں کھوئی ہوئی رفاقت ہمیں پھر حاصل ہوئی ہے. تو آپ اس کو غنیمت جانیں اور جتنا بھی موقع ہمیں خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت میں رہنے کا ملتا ہے اسے ضرور استعمال میں لائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت خداوند کی رفاقت میں گزارے. دعا میں خداوند کے ساتھ وقت گزارے، عبادت میں خداوند کے ساتھ وقت گزارے، خداوند کے گھر میں اس کے ساتھ وقت گزارے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں بھی خداوند کے ساتھ زندگی بسر کریں تاکہ خداوند یسوع مسیح کا چھوڑا جانا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. ہمارے لیے آج کا 5واں کلمہ، میں پیاسا ہوں. یوحنا رسول کے انجیلی بیان اس کے 19ویں باب
اور اس کی 28ویں آیت میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر یہ الفاظ کہے کہ میں پیاسا ہوں، یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم سال کے بعد ان الفاظ کو یاد کرتے ہیں. آج کا دن ان باتوں کو یاد کرنے کا دن ہے. آج کے دن پہلے کلمے سے آپ سنتے آ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو کوڑے لگائے گئے، اسے ذہنی اور جسمانی طور پر توڑا گیا، صلیب پر چڑھایا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے گئے، اور یہاں تک کہ قطرہ قطرہ کر کے اس کے بدن سے خون بہتا رہا. اور آخر کو یہ نوبت پہنچی جسم میں خون اور پانی کی کمی ہو جانے کے بعد تو اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں پیاسا ہوں. اور پہلے کلمے سے بھی پادری کاش صاحب نے بھی اس کے دکھوں کی بڑی خوبصورت تصویر آپ کے سامنے پیش کی. اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب جیزس فلم بڑی دکھائی جاتی تھی، چرچز میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں جایا جاتا تھا، جیزس فلم دکھائی جاتی تھی، اور خاص طور پر جب یہ کروسیفکشن کا عمل جو ہے وہ دکھایا جاتا تھا تو بہت ساری عورتیں مسیح کو کوڑے لگتے ہوئے، کیل لگتے ہوئے اور اس کا خون بہتے دیکھ کر روتی تھی. اور آج بھی جب مسیح کی تصویر کو، یسایہ 53 باب کو جب آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو مسیح کی تصویر کو پیش کیا جاتا ہے کہ کیسے اس نے دکھ اٹھائے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگے، اس کے بدن سے خون بہہ رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جائیں اور آنسو بہائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسیح کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، کیونکہ یہ واقعات، یہ دکھ ہمیں اس کی محبت میں گرفتار کرتے ہیں. اور مسیح کا صلیب سے یہ کہنا کہ میں پیاسا ہوں، اس کی جسمانی پیاس کو تو بیان کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ خدا کی لازوال محبت کو صلیب پر بیان کرتا ہے. یہ مسیح کی محبت کی انتہا کو صلیب پر یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ 7 صلیبی کلمات اصل میں خدا کے خون کے فضل کی 7 نہریں ہیں جو بنی نوع انسان کی وہ نجات کے لیے سیراب کرتے ہیں. یہ نجات کی نہریں ہیں جن سے مسیح کا خون نکلتا ہے. یہ مسیح کی محبت کو بیان کرتی ہیں خدا کے ساتھ، آپ کے ساتھ. اور نوشتہ تمام ہوا جب مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. گریک میں صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، ڈپساؤ، جس کے معنی ہے سفرنگ فرام دی تھرسٹ، پیاس کی شدت میں سے گزرنا. اردو میں ہے منہ اور حلق کا خشک ہو جانا. اور ظاہر ہے جب انسان ایسے پروسیس سے گزرتا ہے تو پھر پیاس کی شدت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اور زبور 22 میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں
پھر زبور 69 میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ میرا تو گلا بھی خشک ہو گیا، جو ان تمام نبوتوں کو مسیح صلیب پر پورا کرتا ہے۔ اور وہ جو سپاہی ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مسیح کو صلیب پر مصلوب کرے، وہ اس کی پیاس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پیاس کا مذاق ایسے اڑایا گیا کہ انہوں نے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر سرکے میں ڈبو کر مسیح کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کی۔ اسپنج جو ہے یہ بڑی جوفدار قسم کا ایک آبی جانور ہے جو اپنے اندر پانی ذخیرہ کر لیتا ہے، اس کو ڈبو کر مسیح کی پیاس کا مذاق انہوں نے اڑایا، لیکن مسیح نے اس کو پینے سے انکار کیا۔ اور یہ وہ چیز تھی کہ جب مجرموں کو صلیب چڑھایا جاتا تھا تو ان کو یہ پلائی جاتی تھی تاکہ وہ اس درد کی شدت کو کم سے کم محسوس کرے، لیکن مسیح اس درد کی شدت کو پورے طریقے کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے برداشت کرنا چاہتا تھا۔ کیوں وہ برداشت کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ اسے مجھے اور آپ سے محبت ہے۔ اگر کسی نے خدا کی محبت کی لمبائی، گہرائی اور چوڑائی کا مطالعہ کرنا ہے تو وہ مسیح کی صلیب ہے۔ اس کے نیچے آئے بغیر آپ خدا کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور مسیح کے یہ الفاظ میں پیاسا ہوں میرے اور آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کی صلیب کے نیچے آئے۔ جب ہم اس کی صلیب کے نیچے آتے ہیں تو ہمیں خدا کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اور آج کا دن خدا کی محبت کو دیکھنے کا اور اپنی گناہ بھری زندگی کا تقابلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ گناہ کی وجہ سے مسیح کی محبت دنیا میں ظاہر ہوئی اور وہ خدا کا بیٹا بن کر میرا اور آپ کا کفارہ دینے کے لیے دنیا میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ نیل does not hold Jesus on cross. It's love who hold him on the cross. یہ تیر نہیں تھے جنہوں نے مسیح کو صلیب پر جکڑا ہوا تھا، یہ اس کی محبت تھی جس نے اسے صلیب پر جکڑا ہوا تھا۔ یہ وہ محبت ہے، اور وہ اسی محبت میں پکارتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اب اسے یہ پیاس کس بات کی ہے کہ وہ میری اور آپ کی روحوں کا پیاسا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اب مسیح پر ایمان لائیں، اسے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا جائے، اور جب تک ہم مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کرتے ہم اس کی پیاس کو نہیں بجھاتے۔ زندگی میں بہت سارے گڈ فرائیڈے گزر گئے، ہم نے مسیح کی پیاس کے بارے میں سنا تو ضرور لیکن اس کی پیاس کو بجھایا نہیں۔ اگر ہم مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے تو ہم بھی اس کی پیاس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کا دن میرے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آگے بڑھے اور خدا کی محبت کی تصویر کو دیکھیں اور مسیح کو شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ جب آپ مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ اس کی پیاس کو کم کرتے ہیں، اور مسیح کی تعلیمات کا اختتام ہمیشہ انسان کے دل پر ہوتا ہے، اور یہ کلمہ
ہمارے دل پر دستک ہے کہ اپنے دلوں کو مسیح کے لیے کھول دے. اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں، خدا کے فرزند بننا چاہتے ہیں، اپنی گناہوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مسیح کو قبول کر کے اس کی پیاس کو مٹائیں. ادروائز ہمارا چرچ آنے کا اور چلے جانے کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوتا. اپنے گناہوں کے بوجھ کو آج اٹھا کر پھینک دے اور مسیح کو اپنے دل میں قبول کرے کہ تو میرا شخصی طور پر نجات دہندہ ہے. نافرمانی کے فرزندوں میں مت آئیں. گناہ یہی ہے کہ اگر ہم خدا کی آواز کو سنیں اور مسیح کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی ڈاکہ ڈالوں تو پھر ہی میں گناہ کے زمرے میں آؤں گا. اگر میں خدا کے آئین اور احکام کی نافرمانی کر دوں تو میں گناہ گار ہوں. اور ایک مثال کے ساتھ میں وائنڈ اپ کروں گا کہ یونا کو جب خدا نے کہا کہ جا ننوہ میں جا کر منادی کر تاکہ لوگ خدا پر ایمان لائیں، تو یونا نے ننوہ جانے سے انکار کیا، خدا کی نافرمانی کی اور دوسری جگہ پر بھاگ گیا کہ شاید اب خدا مجھے دیکھ نہیں سکتا. جہاز میں چلا گیا، بڑا طوفان برپا ہوا اور کیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں یونا کو جہاز سے نیچے پھینکنا پڑا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. Sin always takes you down. گناہ ہمیشہ آپ کو نیچے لے جاتا ہے، لیکن مسیح کے صلیب پر سے یہ الفاظ کہ میں پیاسا ہوں، یہ خدا کی اس فضل کا بیان ہے کہ یہ خدا کا فضل ٹیک یو اپ، یہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے، آپ کے لیے خدا کی بادشاہی کا دروازہ کھول دیتا ہے. آئے، مسیح نے تو آپ کے لیے اپنی بادشاہی کا دروازہ کھول دیا ہے. آئے، اب آپ اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول کے مسیح کی پیاس کو کم کریں. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے بتائیں. میرے پاس کلام اقدس میں سے یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو ہم اپنے لیے تلاوت کریں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. آمین. یسوع المسیح کے یہ الفاظ کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، یہ اس وعدے کی تکمیل ہے جو تقریباً یسوع مسیح سے 4000 سال پہلے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 6000 سال پہلے، اور اگر ہم سائنس کی تاریخ کو دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کروڑوں سال ہو گئے ہیں. اور یہ پیدائش کی کتاب اور اس کا 3واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں جب خدا نے انسان سے وعدہ کیا، جب وہ گناہوں میں گر گیا اور اس کو باہر نکال دیا گیا، خدا کے حضور سے نکال دیا گیا، تو خدا نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا. خدا نے آدم سے وعدہ کیا، ہوا سے وعدہ کیا کہ میں تیرے اور سانپ سے کہا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت رکھوں گا. اور پالوس کے یہ الفاظ بہت ہی غور طلب ہیں جو خدا کے بندہ پالوس نے رومیوں کے خط کے 5ویں باب میں کہے کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ اس دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. اور وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے رومیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ کس طرح موت جو ہے وہ ہم پر وارد ہو گئی، اور ایک ہی شخص کے سبب سے گناہ جو ہے اس دنیا سے جاتا رہا.
زندگی ایک شخص کے وسیلہ سے اس دنیا میں دوبارہ سے آ گئی. اور اگرچہ آدم بھی ایک حقیقی شخص ہمیں نظر آتا ہے اور یسوع بھی ہمیں ایک حقیقی شخص نظر آتا ہے، یسوع مسیح سپر نیچرل شخص نہیں تھا. بہت بار ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یسوع کی طرح بننا ہے اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو انبیاء میں سے ایک تھا، وہ تو خدا کا بیٹا تھا، ہم کس طرح اس کی طرح بن سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. مقدس پطرس بھی بیان کرتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہر ایک آزمائش میں سے گزرا. اور مقدس یسایہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر سیاست ہوئی. اور جیسے ابھی پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر 53 باب کا ہم مطالعہ کریں تو یسوع مسیح کے ان دکھوں کا بیان اور اس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے، اگر اس کی منظر کشی کی جائے تو آپ اس فلم میں اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اگرچہ آدم بھی ہمیں حقیقی شخص نظر آتا ہے اور یسوع مسیح بھی حقیقی شخص نظر آتا ہے. آدم اپنی نافرمانی کی وجہ سے گناہ میں گر گیا، لیکن یسوع اپنی فرمانبرداری کی وجہ سے سربلند ہوا. اور یہ یسوع مسیح کا تمام ہوا کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور کیونکہ رومیوں کا مصنف 3 باب میں کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں. تو دنیا تو ساری کی ساری گناہ میں لگی ہوئی ہے، دنیا ساری کی ساری گناہوں میں ہے. تو پھر کون ہے جو اس دنیا کو گناہ کی دلدل سے نکالتا ہے؟ اور مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. وہ یہ مقدس یوحنا جو ہے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کو، یہودیوں کو بیان کرتا ہے کہ تم جو قربانیاں گزراتے ہو، کیونکہ تاریخ بیان کرتی ہے، پرانا عہد نامہ بیان کرتا ہے کہ خون بہائے نجات نہیں ہے، خلاصی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ شخص جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے اور یہ خدا کی طرف سے برا ہو کر آیا ہے. کیونکہ گناہوں سے خلاصی، کفارے کا گناہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ بے عیب برے سے ہو سکتا ہے. کون بنے گا بے عیب برا؟ کیونکہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ کاہن کیا کرتے ہیں؟ کاہن بار بار اس قربانی کو دہراتے ہیں. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں پھر ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، پھر ہمیں اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کاہن کے پاس جانا پڑتا ہے. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ ایک ہی بار بیلوں بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا قیمتی خون لے کر عالم کبریا کے پاس جا پہنچا. اور کلام اور یسوع مسیح کی وہ باتیں کہ تمام ہوا، ایسے نہیں ہے کہ یہ تمام ہوا. اور یہ ایک ازل سے بنایا ہوا منصوبہ ہمیں نظر آتا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب ہمیں بیان کرتی ہے 4 باب میں، اس کی 8ویں آیت میں بیان ہوتا ہے کہ یہ وہ برا ہے جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے. اور افسس کا مصنف، افسیوں کے خط کا مصنف یعنی پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا. اگر اس نے بنائے عالم سے پیشتر چن لیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی بنائے عالم سے پہلے ہی ذبح ہونے کے لیے مقرر کر دیا. یہ آج سے یا 2000 سال پہلے کا منصوبہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کا منصوبہ ہے جو خدا نے آج سے 2000 سال پہلے تکمیل تک پہنچایا. اور یہ ہمارے لیے بہت ہی سوچنے والی بات ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اور یوحنا کی انجیل کا مصنف جو ہے جب یسوع مسیح کے بارے میں پہلی آیات میں بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. یسوع مسیح کے اس الہی اور الوہیت کو بیان کرتا ہے، الہی ذات کو بیان کرتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، کیونکہ میں اور آپ گناہ کے باعث
شاید خدا کے اس غضب کا مقابلہ نہ کر سکتے. اور میں بہت بار جب یسوع مسیح کے اس غضب کو، خدا کے اس غضب کو بیان کرتا ہوں تو میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بچے کو چانٹا مارتے ہیں یا تھوڑا سا مارتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے کہ تینوں شرم نہیں آتی بچے نو مارن دیا. اور کہاں پر خالق اور کہاں پر مخلوق؟ کیا خالق اور مخلوق کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. عدل کا تقاضا یہی ہے کہ سزا دی جائے، موت دی جائے. لیکن موت کس کو دی جائے؟ انسان کو. کیا انسان خالق کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. اور یہ خدا کی محبت ہے جس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. اور یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں جسے ہم نے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا، اور یہ زندگی کا کلام ظاہر ہوا. اور یوحنا ہی کی انجیل بیان کرتی ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ مجسم ہوا. خدا نے اپنے محبت کا تقاضا جو ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پورا کیا کہ تاکہ عدل بھی ہو جائے اور محبت کا اظہار بھی ہو جائے. اور یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ تمام ہوا تو یسوع مسیح ان نوشتوں کی بات کرتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے بیان کیے گئے، جو آدم کے بعد بیان کیے گئے، جو یسایہ نے بیان کیے، جو میکا نے بیان کیے، جو زکریا نے بیان کیے. اور زبور نویس اپنے بہت سارے زبوروں میں ان نوشتوں کی بات کرتا ہے. اور یسایہ کہتا ہے لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا اور دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی. اور یسوع مسیح سے تقریباً 700 سال پہلے، 750 سال پہلے یسایہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے. اور پھر زبور ہی کی کتاب، وہاں پر بھی یسوع مسیح کے دکھوں کا بیان ہمیں ملتا ہے. 22ویں زبور میں ہمیں دکھوں کا بیان ملتا ہے. اور پھر اگر آپ 34 زبور کو دیکھیں، اور جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور جب سپاہی اسے مارنے کے لیے آئے، اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے آئے، اور جب انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ شخص تو مر چکا ہے، انہیں جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس کی ہڈیاں توڑ سکے. اور قاضی صاحب کل جب عشاء بانی کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں سے کلام بیان فرما رہے تھے تو وہاں پر کچھ باتیں ایسی تھی کہ تو جب فسا کھائے تو اس کی ہڈیوں کو نہ توڑنا. اور یسوع مسیح جب فسا پر بیٹھے تھے، یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا گیا. کیونکہ قربانی جو ہے اگر ہڈیاں توڑ دی جاتی تو وہ بے عیب ہو جاتی، تو قربانی مکمل نہ ہوتی. تو یسوع مسیح کی ہڈیاں جو ہیں اس لیے نہیں توڑی گئی تاکہ قربانی میں عیب نہ آ جائے. اور یسوع مسیح نے ہڈیاں توڑنے سے پہلے ہی اپنی جان دے دی تاکہ اس کفارے کو مکمل کر دیا جائے جو میرے اور آپ کے لیے ہے. اور پھر نہ صرف نوشتوں کا پورا ہونا ضروری تھا، اور یسوع مسیح نے اس کام کو جو خدا نے ازل سے میرے اور آپ کے لیے کیا تھا، تجسم کے مقصد کو بھی پورا کر دیا. اور اس کا ثبوت اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اناجیل میں پڑا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح نے جان دی تو ہیکل کا پردہ جو ہے درمیان میں سے پھٹ گیا. اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ پردہ کیوں لگایا گیا تھا اور پھٹ کیوں گیا. اور پھر مردوں کا زندہ ہونا، جب یسوع مسیح کا کفارہ مکمل ہو گیا تو بہت سارے مردے جو ہے قبروں سے جی اٹھے کہ کفارہ قبول ہو گیا ہے. اور پھر یہاں تک ہی نہیں، اور یسوع مسیح خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ باپ کے آل میں بالا کے کبریا کے دانے ہاتھ جا بیٹھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے. اور پھر روح القدس کا نازل ہونا پینتیکوست پر، یہ کفارے کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے. کفارہ جو ہے یسوع مسیح کا
قربان ہو جانا وہ ایک ہی وقت کے لیے نہیں ہے، وہ ایک ہی بار کے لیے نہیں ہے. جس طرح پرانے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی ہم گناہ کرتے تھے ہمیں کفارہ یا کوئی بھیڑ بکری لے کے آنا پڑتی تھی، لیکن جب یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک ہی بار کفارہ دے دیا تو ہمیں بار بار قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس خدائے واحد کے بیٹے نے ہمارے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے قربان کر دیا. اور عبرانیوں کا مصنف 9ویں باب میں اور 10ویں باب میں اس کی تصویر کھینچتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کفارے کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے اس کام کو مکمل کیا. اور ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس کفارے کے وسیلہ سے اپنے قربانی دینے کے وسیلہ سے اس کام کو جس کے لیے اس نے کہا کہ تمام ہوا، اس نے نہ صرف قربانی کو کفارے کو مکمل کیا بلکہ ہمارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا. اور یہ معافی صرف عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور نئی زندگی ہمیں بخش دی. اور کولوسیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر تھی اور ہمارے خلاف تھی، اس کو صلیب پر کھینچ کر کیلوں پر جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اور اگر آپ کبھی تھانے میں جائیں نا، جب رپٹ درج ہوتی ہے، FIR درج ہوتی ہے، تو وہ شک لکھتے ہیں کہ اس پہ یہ شک لگے گی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس نے یہ گناہ کیے ہیں. بالکل ایسے ہی ہمارے گناہوں کی جو لسٹ تھی یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے مٹا ڈالی. اور جب یسوع نے وہ لسٹ مٹا ڈالی تو اب وہ نہ لسٹ ہے، تو پھر تو ہم آزاد ہو گئے، پھر تو ہم بری ہو گئے. تو اس لیے یسوع مسیح نے تمام کر کے ہمیں بری کر دیا، تمام گناہوں سے بری کر دیا، تمام بندنوں سے ہمیں بری کر دیا، تمام ان شیطان کی ابلیسی قوتوں سے ہمیں بری کر دیا. اور یسوع مسیح نے نہ صرف ہمیں آزاد کیا بلکہ طاغوتی قوتوں کو بھی شرمندہ کر دیا. اس نے شیطان کے اس زور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. جب یسوع مسیح نے کہا اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی. یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ تمام ہوا. میرے عزیزو، آج یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر اس سارے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا ہے. آج میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں اور اس نجات دہندہ کو جس نے میرے اور آپ کے لیے خون بہایا، اس خون کو اپنے اوپر لے لیں، اس خون کو اپنے خاندانوں پر لے لیں، تاکہ اس کفارے کی تکمیل ہو، تاکہ ہماری آزادی ہو جائے، تاکہ ہم بندھنوں سے آزاد ہو جائیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. سو خدا امداد کے کلام کے وسیلہ سے ہم مدد کرتے ہیں. ہم کلام القدس میں سے 7واں کلمہ پڑھیں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. میں مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اور 23واں باب اس کی 44ویں آیت سے پڑھوں گا. پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا. خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے. آمین. یسوع مسیح صبح 9 بجے صلیب پر دیے گئے اور شام 3 بجے تک انہیں صلیب پر رہنا پڑا. 6 گھنٹے بنتے ہیں. 6 گھنٹے میں بہت سے کام ہوئے، بہت سے معجزات ہوئے. ان 6 گھنٹوں میں موت سے پہلے جو کام ہوا ہے جسے مقدس لوکا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. ہیکل کا پردہ 4 انچ موٹا تھا، 70 فٹ اس کی لمبائی تھی، اور اگر 2 جوڑی بیل اس طرف باندھ کر اسے کھینچا جائے تو وہ پھٹ نہیں سکتا تھا. یسوع کی کامل قربانی، یسوع جب صلیب پر تھے ان کا جیسے ہی لہو زمین پر ٹپکا
تو خدا ان کا کلام بیان کرتا ہے کہ پردہ بیچ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ہوا کیا؟ انسان اور خدا کی ملاقات ہو گئی۔ پہلے تو خدا پردوں کے پیچھے انسان سے ملتا تھا، پہلے تو پاک ترین مقام پر خدا ملا کرتا تھا، یسوع کے صلیب پر چڑھنے اس کی قربانی کے وسیلے سے انسان اور خدا کی صلح اور سلامتی ہو گئی۔ یہ بڑا کام ہوا، اور خدا ان کا کلام بیان کرتا ہے کہ صلیب پر بہت سے واقعات ہوئے، اور یہ 7واں کلمہ ہے، اور یہ کلمہ تکمیل ہے۔ 7 کا مطلب ہوتا ہے کاملیت کا عدد، اور اس کا مطلب ہے کہ کام مکمل ہو گیا، کام تمام ہو گیا۔ جو کام انجام دینے کے لیے میرا اور آپ کا یسوع آیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہماری ملاقات خدا کے ساتھ ہو گئی، اور موت کا زور ٹوٹ گیا۔ تو یسوع بڑا کام کرنے کے لیے اس دنیا میں ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع کو صلیب پر چڑھے ہوئے 6 گھنٹے ہو گئے، اور زخم پاؤں پر بھی ہے، ہاتھوں پر بھی ہے، سر پر بھی ہے، خون بہتا جا رہا ہے، اور خدا ان کے کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ 6 گھنٹے تک یسوع ہوش و حواس میں تھے۔ جو قربانی وہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو کام انجام دینے کے لیے آئے تھے، وہ سارا کام وہ ہوش و حواس میں کرنا چاہتے تھے۔ سارا کام جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ پوری ہوش سے کرنا چاہتے تھے، اور اس کے پھیپھڑوں میں پورا سانس تھا، پھیپھڑوں میں پوری ہوا تھی۔ اور آج کل جب ابھی اس بات کو میں بیان کرتا ہوں تو آج کل تو جو مسئلہ ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سانس نہیں آتا، بیماری لگ جاتی ہے، وینٹیلیٹر پر ڈال دیا جاتا ہے، چند گھنٹے اگر سانس نہیں آتا تو انسان مر جاتا ہے۔ لیکن یسوع کے پھیپھڑوں میں پوری جان ابھی موجود ہے، 6 گھنٹے خون بہنے کے باوجود بھی اس کے پھیپھڑوں میں پوری جان موجود ہے۔ اور جو بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں یسوع کے پاس جان دینے اور جان لینے کا اختیار تھا۔ وہ اپنے آپ کو 6 گھنٹے تک اپنی جان کو اپنے اندر روکے ہوئے ہے تاکہ سارے کام انجام پا جائیں۔ جو کام وہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ کام کو انجام دینا اپنی ہوش و حواس میں کرنا چاہتا تھا۔ اور یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ اسے جان دینے کا اختیار اور جان لینے کا اختیار ہے، اور اس کو اپنی جان پر بھی مرضی تھی۔ اور یہاں پر یوحنا کی انجیل میں 19ویں باب میں 2 ڈاکو تھے اس کے ساتھ جن کی ٹانگیں توڑ دی گئیں، ہڈیاں توڑ دی گئیں، اور ٹانگوں کی ہڈیاں اس لیے توڑ دیتے تھے کہ صلیب پر جو تھے، چونکہ اس دن ہفتہ جمعہ تھا اور شام کو 6 بجے سبت شروع ہو جانا تھا۔ یاد رکھیں کہ یہودیوں کے کیلنڈر کی تاریخ شام 6 بجے بدلتی ہے، 6 بجے سبت شروع ہو جانا تھا، اور جو لیٹ مرنے والے ہوتے تھے ان کی ٹانگیں توڑ دیتے تھے تاکہ ٹانگوں پر زور ڈال کر سانس نہ لے سکے اور آدھا گھنٹہ جلدی مر جائیں۔ یسوع نے جب دیکھا کہ ٹانگیں توڑنے والے آ گئے ہیں تو خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، جیسے ہی اس نے فوجیوں کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں ٹانگیں توڑنے والے عصا کو دیکھا، ایک دم یسوع نے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ یسوع نہیں چاہتے تھے کہ اس کی ٹانگیں توڑی جائیں، کیونکہ برے کی ٹانگیں جب ٹوٹ جاتی تھی اس کی قربانی خراب ہو جاتی تھی۔ اس لیے دونوں ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑی جاتی ہیں، لیکن یسوع کی ٹانگیں نہ توڑی گئیں، کیونکہ جو کلام مقدس میں پیش ہوئی گئی تھی وہ پوری ہونی تھی۔ زبور کی کتاب 34واں زبور اس کی 20ویں آیت میں یہ پیش ہوئی تھی، اس کی ہڈی نہ توڑی جائے گی اس کی کامل قربانی سے پہلے، اور یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ اس نے ہڈی توڑنے سے پہلے اپنی جان دے دی۔ اور عام انسان کی جان نکالی جاتی، روح نکالی جاتی تھی، لیکن واعظ کی کتاب بیان کرتی ہے، اس کا 8واں باب اس کی 8ویں آیت میں، کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اس کو روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے۔ کسی آدمی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس یہ اختیار ہے، کسی کے پاس یہ اختیار تھا اور کسی کے پاس یہ اختیار ہوگا تو وہ صرف میرا یسوع ہے، صرف ہمارا یسوع ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی روح کو روک سکتا ہے، اپنی روح کو تھام سکتا ہے اور سارے کام
وہ روح کے بارے میں انجام دے سکتا ہے. اور انسانوں کی روحیں فرشتے نکالنے کے لیے آتے تھے. خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے. لوکا کی انجیل اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ فرشتے انسانوں کی روحوں کو لینے کے لیے آتے تھے. امیر آدمی اور لازر کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لازر مرتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں اور اسے جا کر ابراہیم کی گود میں رکھ دیتے ہیں. اور یسوع کے پاس روح دینے کا اور روح لینے کا اختیار ہے. جب یسوع نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا تو 4 دن کے بعد روح اس نے آسمان سے واپس بلا لی جو لازر میں داخل ہو گئی. اس کے پاس روحوں کا اختیار ہے. اور اس موضوع سے ہم سیکھتے ہیں کہ فرشتے انسانوں کی روحیں لے کر آتے ہیں اور روحوں کو لے کر جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو شخص صلیب پر ہے اسے اپنی منزل کا پتہ ہے. اسے اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے. اور یہ بات اس نے مرنے سے پہلے دنیا کو بتا دی تھی جب اس نے صلیب پر چڑھے ہوئے ڈاکو سے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. مرنے والے کو اپنا پتہ ہے کہ میں نے آسمان پر جانا ہے. اس نے جب ڈاکو سے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو اس دن یسوع نے اس کے لیے تو پہلے ہی سے وہ تو آیا آسمان سے تھا. اس کے لیے تو پہلے سے آسمان اس کا اپنا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اسے پتا تھا, اس بات کو وہ جانتا تھا کہ یہ سارا کچھ میرے اختیار میں ہے. اور وہ اپنی جان دینے سے پہلے اپنی منزل کو اپنے گھر کو جانتا تھا. اور اس نے جانے سے پہلے دنیا کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. اسے جانے سے پہلے صلیب پر 2 باتیں اس نے کی ہیں. اس نے جانے سے پہلے دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں نے بہشتوں کے بند دروازے تمہارے لیے کھول دیے. اور دوسری بات یہ اس نے یہ بات جان لی ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں بھی ادھر ہی جاؤں گا جہاں پر باپ رہتا ہے. اسی لیے اسے اپنی منزل کا علم ہے, اسے اپنے گھر کا پتہ ہے. اور آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہمیں مرنے سے پہلے اپنی منزل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یسوع کو اپنی منزل کا پتہ تھا, یسوع کا اپنے مقام کا پتہ تھا. اور آج میرا آپ کے ساتھ سوال ہے, کیا آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ڈاکو کے لیے بہشتوں کے بند دروازے کھل سکتے ہیں, اگر ایمانداروں کے لیے بہشتوں کے بند دروازے کھل سکتے ہیں, بہشت کے بارے میں وزیر آکاش نے بتایا تھا. آپ کو اگر نہیں علم تو یاد رکھیں کہ میرے یسوع کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کے لیے بہشتوں کے بند دروازے کھول سکتے ہیں. بس اب جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں, کیونکہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے. اور خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے. یسوع نے کہا تھا راحت اور زندگی میں ہوں, میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اسے پتا ہے کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا, اور پھر دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ اب میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. جو باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں, جو آسمانی گھروں میں جا کر بسیرا کرنا چاہتے ہیں, جو باپ کے ساتھ گھر میں جا کے رہنا چاہتے ہیں, جو یسوع کے ساتھ گھر میں جا کے رہنا چاہتے ہیں, آج اس موقع پر اپنی زندگیاں یسوع کے قدموں میں رکھ دیں. اس ڈاکو کی طرح یسوع کو اپنی زندگی دے دیں, یسوع کو اپنا آپ دے دیں. وہ آپ کو اس جگہ لے جائے گا جہاں وہ خود ہے. اور آج کے 7ویں کلمے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر رہا ہے, باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور یہ کر اپنی جان دے دی. اور یاد رکھیں کہ جب ہم یہاں پر یسوع نے کہا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی زندگیاں یسوع کو دے دیتے ہیں, جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں, تو پھر خدا ہمارا باپ ہو جاتا ہے. پھر ہم بھی باپ کے گھر میں جا کے قیام کریں گے. خدا انداز کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں گے. عزیز اور پیارے آسمانی خدا, تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی. آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت عطا کر. خدا بہت سے لوگ
اپنی زندگیاں تیرے قدموں میں رکھ دیں. خدا بہت سے لوگ اپنی زندگیاں یسوع کے قدموں میں رکھ دیں تاکہ آسمانی مقاموں کے وارث ہو سکیں. خدا تیرے آگے محنت کرتے ہیں کہ ہمیں فضل دے کہ بہت سے لوگوں کو تیرے بیٹے یسوع کے پاس لانے کا وسیلہ بنے. یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے.